آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلے دین مددے کعبے ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز لائق صد احترام علماء کرام ائمہ اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا مبارک اور مقدس دن ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوا۔ یہ وہ بابرکت دن ہے کہ راحت القلوب میں
سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک ہرنیاں عاشورہ کا سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، یعنی کہ جنگل کے جانور بھی میرے امام کے غم میں مغموم رہتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ امام کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کے اپنے بچوں کو اور خود بھی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اتنا اہم عظمت والا دن ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوا اور 11ویں شب آئی، اور ہر سال ہمارا آج کا عنوان شام غریبہ شام کربلا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ اس سال فضائل اہل بیت پر کافی تفصیلی گفتگو ہونے کی وجہ سے اپنے عنوان تک نہیں پہنچ سکے تھے، تو میں بغیر کسی تمہید کے کل ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام جہاں پر کیا تھا وہیں سے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ کربلا کو آپ صرف ایک رسم اور داستان سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ میدان کربلا کے اندر خانوادہ نبوت نے جو قربانی پیش کی ہے اس قربانی کی اہمیت اور عظمت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور پھر پورا سال کربلا کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر جو ہے اسی پر اپنی زندگی کے خطوط کا تعین کریں اور اسی راہ پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل ہم نے اور آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ میدان کربلا کے اندر جب جانثاران مولا حسین شہید ہو گئے تو خانوادہ نبوت کی باری آئی، اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ ایک کے بعد ایک کر کے اپنی جان کی نظریں پیش کرنے لگے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے فرزند جو سیدہ فاطمہ کے علاوہ دوسری بیوی سے تولد ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے بھائی پر مولا حسین پر اپنی جان کی نظریں پیش کر دی، اور پھر آپ حضرت عبداللہ ابن امام حسن، سیدنا امام قاسم ابن امام حسن، ان حضرات کی شہادت سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب امام قاسم شہید ہو گئے اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، آپ کی شہادت کتنی المناک اور دردناک ہے کل آپ سن چکے ہیں۔ جب امام قاسم علی جد و علیہ السلام شہید ہو گئے تو سیدہ زینب جو امام حسین کی بہن تھی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ امام حسین کی بہن ہے لیکن کربلا میں ان کا کردار بڑا اہم ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ زینب امام حسین کی ریڑھ کی ہڈی ہے تو بیجا نہ ہوگا، بلکہ امام کی شہادت کے بعد سیدہ زینب نے جو کردار ادا کیا ہے، وقت میں گنجائش رہی تو کچھ معروضات اس پر بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ فاطمہ کی حقیقی بیٹی ہے، امام حسین کی بہن ہے، آپ اپنے 8 اور 9 سال کے 2 بیٹوں کو لے کر آتی ہے، اور آنے کے بعد اس طریقے سے تمہید باندھتی ہے، بھائی حسین
میں نے جب بھی تم سے جو چیز مانگی ہے تم نے کبھی انکار نہیں کیا. آج تمہاری بہن تم سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے. امام نے فرمایا بہن آج تو تیرا بھائی بھوکا ہے, تیرا بھائی پیاسا ہے, تیرا بھائی بظاہر بے کس و بے بس ہے, آج تو کیا مانگنے آئی ہے, میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ امام کی بہن نے کہا بھائی آج میں اپنے بچوں کی شہادت کی خیرات آپ سے مانگنے کے لیے آئی ہوں, اس لیے کہ جب قیامت کے دن آپ بھی سیدہ فاطمہ کے پاس جائیں گے, آپ بھی نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, میں بھی حاضر ہوں گی, تو سیدہ فاطمہ کو میں کیا منہ لے کر کے ان کے سامنے جاؤں گی؟ سیدہ کہے گی زینب تو کربلا کے میدان میں موجود تھی, کیا تیرے بیٹے میرے بیٹے سے زیادہ عزیز تھے تجھے؟ حسین سے زیادہ قیمتی تھے تیرے بیٹے؟ زینب تو نے اپنے بچوں کو میرے بیٹے پہ قربان کیوں نہیں کیا؟ اس وقت میرا جواب کیا ہوگا؟ حسین میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے آپ پر قربان ہو جائیں. امام پاک علی جدی علیہ السلام نے فرمایا بہن اگر بات ایسی ہے تو میں تمہارے بیٹوں کو جانے کی اجازت دیتا ہوں. آپ غور فرمائیں, ایک بیٹا 8 سال کا ہے, ایک بیٹا 9 سال کا ہے, اون و محمد دونوں کے نام ہے, ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام اون ہے, اور یہ دونوں شہزادے ننھی سی تلواریں لے کر کے مائنے سجاتی ہے, سنوارتی ہے, اور علی مرتضیٰ کے نواسوں کو اور جعفر طیار کے پوتوں کو جو ہے وہ کربلا کے میدان میں رخصت کرتی ہے. 8 اور 9 سال کے شہزادوں کو میدان کربلا میں دیکھ کر یزیدی پکار اٹھتے ہیں حسین کیا تیرے پاس جوان ختم ہو گئے جو تم بچوں کو بھیج رہے ہو؟ امام علی مقام پر یہ تانا کسنے والے ابھی تانا کس ہی رہے تھے کہ دونوں شہزادوں نے جو ہے وہ مقابلے کے لیے لوگوں کو طلب کیا اور کہا کہ ہمیں بچے کہنے والوں, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں اور علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں, ہم سے مقابلہ کر کے تو دیکھو, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ بچوں کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بچے کسی معمولی خاندان کے بچے نہیں ہیں جن کا دادا جعفر طیار ہے, اور جعفر طیار اس ذات کا نام ہے اسلام کا سب سے پہلے عالمی سطح پر تعارف کرانے والی ذات جناب جعفر طیار کی ہے. اس کے بعد جنگ موتا میں جام شہادت نوش کرنے والی ذات جناب جعفر طیار کی ہے. جعفر اس بہادر کا نام ہے کہ جس کا نام آتے ہی بڑے بڑے بہادر کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے, جس کا دادا جعفر طیار جیسا بہادر ہو اور جس کا نانا فاتح خیبر ہو, علی مرتضیٰ ہو, پھر اس سے مقابلہ کر کے دیکھو. بچوں کی ننھی تلواریں اٹھتی ہے اور وہ مقابلہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد المختصر یہ کہ دونوں بھائی جام شہادت نوش کرتے ہیں. سیدہ زینب کو جب خبر ہوئی میرے بیٹے شہید ہو گئے تو ہاتھ اٹھا کر عرض کرتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے میری گود تو خالی ہو گئی لیکن میں فاطمہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو گئی. آپ غور فرمائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آخر ان کے دلوں کے اندر جذبہ کیا تھا؟ اولاد کسے کہتے ہیں؟ اولاد کتنی عظیم شے کا نام ہے, اولاد کتنی قیمتی چیز کا نام ہے. انسان اولاد کے لیے اپنے بھائیوں سے جھگڑا کر لیتا ہے, انسان اولاد کے لیے اپنی بہنوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے, لیکن یہ کیسا رشتہ ہے؟ اپنی اولاد کو سیدہ زینب بھائی کے قدموں پر صرف اس لیے قربان کر رہی ہے کہ زینب کا بھائی آج میدان کربلا میں نہ تخت کے لیے آیا ہے, نہ تاج کے لیے آیا ہے, نہ عزت کے لیے آیا ہے, نہ شہرت کے لیے آیا ہے. سیدہ زینب کا بھائی اللہ کے دین کی خاطر آیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میدان کربلا میں جناب اون و محمد شہید ہوئے. اس کے بعد جناب عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ آپ سن رہے تھے, جناب عباس نے کمر سے تلوار باندھی اور اس کے بعد میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں. تو اس وقت جناب عباس نے کہا بھائی اب آپ مجھے کربلا میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں. حسین آپ مجھے کربلا میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں. مولا حسین اب میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا. اتنا سننا تھا
امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی امام کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ ایسے میں سکینہ دوڑتے ہوئے آئی. یہ سیدہ سکینہ کا تعارف آپ سن چکے ہیں. سیدہ سکینہ کی عمر 7 سال کی ہے. ننھی سی سکینہ ہے. جناب سکینہ دوڑ کر آتی ہے, اپنے چچا کا ہاتھ پکڑتی ہے. یہ جناب عباس وہی ہیں, اللہ اکبر, جس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے تشریف لے جانے لگی ہے تو مولا علی کو وصیت کرتی ہے, اے علی میرے بعد آپ دوسری بیوی سے نکاح تو کرو گے, دوسری کسی عورت سے نکاح تو کرو گے, لیکن بات یہ ہے جب آپ نکاح کرو گے میرے بعد تو کسی بہادر خاندان میں نکاح کرنا. مولا کائنات نے کہا فاطمہ سیرت و صورت پر اب تک نکاح ہوئے ہیں, لیکن بہادر خاندان میں نکاح کرنے کی بات کیوں کرتی ہو؟ تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے, علی مجھے کربلا کا میدان یاد آتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں جب بہادر خاندان میں تم نکاح کرو گے, کسی بہادر خاندان کی عورت سے نکاح کرو گے تو اس سے تمہیں بہادر بیٹے پیدا ہوں گے, اور آپ کے وہ بہادر بیٹے کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے, میرے حسین کے قدموں پر جان نثار کریں گے. حضرت علی مرتضیٰ کی دوسری بیوی کی اولادوں میں جناب عباس علمدار ہے. عباس وہ ہے جس نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے. اگر جناب زینب بہن ہونے کا حق ادا کرتی ہے تو جناب عباس بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے, چچا آپ کی بھتیجی کو پیاس لگی ہے, ننھے سے معصوم اصغر کو پیاس لگی ہے. اصغر کبھی مٹھیاں کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں, ماں کا سینہ خشک ہو چکا ہے, پیاس کی وجہ سے اصغر بار بار بے ہوش ہوتے ہیں. اصغر کی بے ہوشی کے بعد شیٹے دینے کے لیے بھی پانی نہیں ہوتے تاکہ اصغر کو ہوش میں لایا جائے. جناب سکینہ کہتی ہے, اے میرے چچا آپ مجھے اور بھیا اصغر کو پانی پلا دیں. جناب عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جانے کی بجائے, میدان میں جانے کی بجائے مشکیزے کو اپنی پیٹھ پر لٹکاتے ہیں اور اس کے بعد فرات کی طرف جاتے ہیں. فرات بڑا کم نصیب تھا. فرات کے مقدر میں اہل بیت کو سیراب کرنا نہیں تھا. ایک مرتبہ کبھی جا کر آپ کسی دریا کے کنارے دیکھیں, دریا کے کنارے جا کر کے کبھی کھڑے ہوں یا کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہوں, دریا میں اٹھتی ہوئی لہریں اگر سر پٹکتی ہے ذرا اس سے پوچھو تو صحیح یہ تیرا سر پٹکنا کیوں ہے؟ اے لہرو, سر پٹکنے کا انداز بھی ہوتا ہے گویا کہ کوئی کسی کے غم میں رو رہا ہے, کوئی اپنے آپ پر افسوس کر رہا ہے, کوئی اپنے آپ پہ ندامت کر رہا ہے. اے لہرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے موجو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اٹھتی ہو اور اس کے بعد سر پٹکتی ہو؟ آخر یہ سر پٹکنے کا بار بار انداز آپ کا کیوں ہے؟ تو کسی اہل دل کو وہ لہریں یہ اشارہ کرتی نظر آئے گی, دراصل ہم نے آل محمد کو سیراب نہیں کیا ہے, یہ اسی کا غم ہے کہ قیامت تک کے ہم سر پٹک رہے ہیں. کاش ہم نے اہل بیت مصطفیٰ کو سیراب کر دیا ہوتا تو پانی کی قیمت اور بڑھ جاتی, لیکن اللہ اکبر قضا و قدر کے فیصلے ہو چکے تھے. مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کی طرف بڑھتے ہیں. فرات پر 5000 کا لشکر ہے اور وہ پہرے پر کھڑا ہوا ہے. کتوں کو پینے کی اجازت, سور کو پینے کی اجازت, مجوسیوں کو پینے کی اجازت, یہودیوں کو پینے کی اجازت, عیسائیوں کو پینے کی اجازت. اجازت نہیں تو آل محمد کو نہیں, اجازت نہیں تو آل رسول کو نہیں. اس کے بعد پھر جناب عباس لڑتے ہوئے دریا کے قریب پہنچے ہیں اور دریا کے قریب پہنچنے کے بعد عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پانی اپنے ہاتھ میں لیتے جیسا کہ آپ نے سنا, اور اس کے بعد پانی چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ عباس کو امام حسین کی پیاس یاد آ گئی, جناب سکینہ کی پیاس یاد آ گئی, امام اصغر معصوم کی پیاس یاد آ گئی. آپ نے پانی چھوڑا ہے اور اس کے بعد مشکیزہ بھرا ہے, اور مشکیزہ لے کر جب پلٹے ہیں تو ایک ظالم نے جناب عباس علمدار کے بازو پہ وار کیا ہے. عباس کے بازو پہ وار ہوا ہے تو
آپ نے دوسرے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ مشکیزہ تھاما ہے، جب دوسرے بازو پہ وار ہوا ہے تو آپ نے اپنے دانتوں میں مشکیزہ پکڑ لیا ہے۔ اب بھی عباس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے، لیکن جناب عباس خیمے کے بالکل قریب جاتے ہیں، شمر لعین کی آواز آتی ہے، خبردار اہل بیت کے خیمے کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں پہنچنے دیا جائے، اس لیے کہ 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن اتنے ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، اگر ان کو پانی میسر آ جائے تو پھر ان کے لڑنے کا انداز جدا ہوگا، ان کے لڑنے کا انداز دوسرا ہوگا۔ پھر یہ ہوتا ہے چوطرف سے جناب عباس پر تیروں کی برسات کر دی جاتی ہے، اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ مشکیزہ لے کر جا رہے تھے، مشکیزے پہ اتنے تیر برستے ہیں کہ وہ مشکیزہ چیرتے ہوئے جناب عباس کے سینے میں پیوست ہوتے ہیں۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، یا حسینہ چلاتے ہیں، آپ صدا لگاتے ہیں، اے آقا حسین میری مدد فرمائے، اے آقا حسین میری طرف نگاہ فرمائے۔ پورا پانی زمین پہ گر چکا تھا، جناب امام علی مقام دوڑ کر کے آتے ہیں، جناب عباس زمین پر آ چکے تھے، اپنے بھائی کا لاشا اپنے بھائی کو اپنے زانوں پر لیتے ہیں اور چہرے سے غبار صاف کرتے ہیں۔ جناب عباس آنکھیں کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد امام علی مقام کہتے ہیں، عباس سر ٹوٹ گئی ہے، عباس اب مجھے مشورے کون دے گا، عباس اب میرا سہارا کون بنے گا، عباس اب علی مرتضیٰ کی طرح میری دھاڑس کون بنائے گا۔ جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عباس کہتے ہیں، حسین پیاس کا اتنا غلبہ ہے، پیاس کی اتنی شدت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ چند قطرے مل جائیں تو اب بھی میں بغیر بازو کے ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میرے امام نے جناب عباس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور کہا، عباس اب مجھ سے پانی نہ مانگو۔ جناب عباس کہتے ہیں، حسین میں جو دیکھ رہا ہوں شاید آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہے، حوض کوثر پر نانا کھڑے ہیں، حوض کوثر پر بابا کھڑے ہیں، حوض کوثر پر سیدہ فاطمہ ہیں، اور مجھے یوں اشارہ کرتے ہیں، عباس اب مظلوم حسین سے پانی نہ مانگو، آؤ ہم تمہیں پانی پلاتے ہیں۔ یہ جملے کہنے تھے اور جناب عباس جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ امام اپنے بھائی کا لاشا اٹھاتے ہیں، وہ بھائی جس نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، وہ بھائی جس نے وفا کا حق ادا کیا۔ اللہ کسی کو بھائی دے تو جناب عباس کی صفت اس کے اندر عطا فرمائے، عباس کی وفاداری اس کے اندر عطا فرمائے۔ امام اپنے بھائی کا لاشا اٹھا کر بوجھل قدموں سے لاتے ہیں اور اس کے بعد خیمے کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ بیویوں کی چیخیں نکل گئی، جناب سکینہ بے ہوش ہو گئی، چچا کی جدائی کے اندر بے ہوش ہو گئی ہیں، سیدہ زینب آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہے، ام رباب جو ہے وہ حیرت و استجاب کی تصویر بن کر کے کھڑی ہے۔ ایسے میں ایک غم کا پہاڑ اور ٹوٹتا ہے۔ ہم شبیہ رسول، ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر امام کے پاس آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، بابا میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا، مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت عطا فرمائے۔ امام حیرت سے علی اکبر کا سرتاپا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹے تم بھی کربلا کے میدان میں جاؤ گے؟ آپ غور کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، لیکن امام حسین نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کردار فرشتے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ وہ فرشتے جو یوں کہتے تھے، اے اللہ کیا ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے اور ہم تیری تقدیس کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، آخر تو انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ میرے کریم نے کہا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، انی عالم ما لا تعلمون کا راز جو ہے میدان کربلا میں نظر آ رہا ہے۔ ان کی نگاہیں یزید جیسے بدبخت پر رہی ہوگی، ان کی نگاہیں فرعون جیسے ملعون پر رہی ہوگی، ان کی نگاہیں ابو جہل جیسے بدترین لوگوں پر رہی ہوگی، میرے کریم کی نگاہیں حسین جیسے وفاداروں پر رہی ہوگی، جو کام فرشتے نہ کر سکیں۔ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام علی اکبر
امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں، بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ آپ کہتے ہیں تم میدان میں جاؤ گے؟ بیٹے میں کس منہ سے تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دوں؟ اس لیے کہ علی اکبر کسی معمولی ذات کا نام نہیں، علی اکبر ایک جوان بیٹا تو ہے، لیکن جوان بیٹے کے ساتھ ساتھ علی اکبر تصویر مصطفیٰ ہے، علی اکبر ہم شبیہ رسول ہیں۔ علی اکبر کی تعظیم خاندان نبوت میں اس طرح کی جاتی ہے کہ جب جناب عباس مدینے کی گلیوں میں جناب علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے تو عباس کا قد لمبا تھا، جسم چوڑا تھا، جناب اکبر میانہ قد کے تھے لیکن تھے ہم شکل رسول۔ تو عباس جب بھی علی اکبر کے ساتھ چلتے تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کے جھک جھک کر کے چلا کرتے۔ کسی نے کہا عباس اکبر تمہارے بھتیجے ہیں، جب تم مدینہ منورہ کی گلیوں میں علی اکبر کے ساتھ چلتے ہو تو جھک کر کے کیوں چلتے ہو؟ عباس کہتے تھے کیا تمہیں پتا نہیں ہے علی اکبر کا قد میانہ ہے، میرا قد لمبا ہے، علی اکبر تصویر مصطفیٰ ہے، اگر میں اٹھ کر چلتا ہوں تو تصویر مصطفیٰ پر میرا سایہ پڑ جائے گا، میں تصویر مصطفیٰ پر اپنا سایہ پڑنے نہیں دیتا۔ یہ حال ہے خاندان نبوت، جب بھی رسول اللہ کی یاد آتی ہے تو علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں۔ وہ جناب علی اکبر میدان کربلا کے اندر امام حسین سے کربلا میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں، ابا میں بھی جنگ میں جاؤں گا۔ جب میں جناب علی اکبر کی اجازت کا تصور کرتا ہوں تو مجھے ملک شام یاد آتا ہے۔ ایک بیٹا وہ بھی تھا جو اپنے باپ سے اجازت مانگ رہا تھا، جناب یعقوب علیہ السلام کے شہزادے جناب یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی اجازت مانگ رہے تھے، بابا میرے بھائی مجھے سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، آپ اجازت عطا فرمائیں۔ تو جناب یعقوب اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹاتے تھے اور قریب کرتے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا بابا یہ بھی کوئی محبت ہے، میرے 10 بھائی ہیں، وہ مجھے سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں اور آپ مجھے جانے نہیں دینا چاہتے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا بیٹے میں تجھ سے جو محبت کرتا ہوں آج تجھے اس کا احساس نہیں ہے، اگر تجھے میری محبت کا احساس کرنا ہوگا تو اس دن تجھے احساس ہوگا جب تیری طرح کوئی خوبصورت تیرا بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو سیر و تفریح کے بہانے سے قتل کرنے کے لیے لے جاتے ہوں گے، تو جو تیرے دل پہ گزرے گی آج وہی میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح، وہاں صورت یوسف ہے اور یہاں علی اکبر کی جو صورت ہے وہ ہم شکل رسول ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے، ہم شکل خاتم الانبیاء ہے۔ آپ غور فرمائیں دونوں میں کتنا فرق ہوگا۔ اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو بھائی سیر کے بہانے لے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے بھائیوں کے دلوں میں محبت بھی آ جائے، کوئی چیز حائل ہو جائے، قتل کا یقینی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو جناب علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ بھی ہے، سامنے دشمنوں کی تلواریں ہیں، سیر و تفریح کا کوئی ہیلا بھی نہیں ہے، بہانہ بھی نہیں ہے۔ جب امام علی اکبر کو امام حسین کہتے بیٹا میں تجھے کیسے جانے کی اجازت دے دوں، تو میرے گھر کا چراغ ہے، تو میرے گھر کی روشنی ہے، جب اہل بیت رسول کو رسول اللہ کی یاد آئے گی اور تو شہید ہوگا تو خاندان نبوت کس کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی؟ اکبر میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امام علی اکبر نے اپنے باپ کی کمزوری کو سمجھ رکھا تھا، حسین کی کمزوری کیا ہے، امام علی مقام کے دل کی کیفیت کیا ہے، فوراً کہتے ہیں مگر بابا جان، جان سے زیادہ قیمتی تو نانا کا دین ہے نا، نانا کے دین کی خاطر جانا چاہتا ہوں۔ اب میرے حسین منع نہیں کرتے، اس لیے کہ امام جانتے ہیں ساری چیزیں دین پہ قربان کی جا سکتی ہے، دین اتنا قیمتی ہے سب دین پہ لٹایا جا سکتا ہے۔ امام علی اکبر کو اب میرے حسین جو اب تک روک رہے تھے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں، اور 18 سال کا بیٹا، کڑیل جوان بیٹا دین کی خاطر کربلا میں کٹنے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے اب شاید یہ صورت نظر نہ آئے گی۔ میں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے، میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں میرے حسین کی اس قربانی کو سمجھیں۔ آج ہم نے دین کو معاذ اللہ کھلونا بنا لیا ہے،
ہم نے اپنی طبیعت کی غلامی اختیار کی ہے. امام حسین نے جو پیغام دیا اس کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے. حسین صرف دین کے لیے، صرف شریعت کے لیے، نانا کی شریعت کے تحفظ کے لیے ہم شبیہ پیغمبر اپنے جوان بیٹے کو الوداع کہتے ہیں. جوان بیٹا اپنے 56 سال کے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے اور امام آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اپنے ہاتھوں سے آنسو پوچھتے ہیں. سیدہ زینب کبھی ادھر کو گرتی ہے، کبھی ادھر کو گرتی ہے. شہر بانو کلیجہ پکڑتی ہے. ام رباب کی چیخیں نکلتی ہے، ہائے ہمارے گھر کی روشنی کہاں جا رہی ہے، ہمارے گھر کا چراغ کہاں جا رہا ہے. امام علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہنے لگے میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، کون ہے جو میرے مقابل میں آئے. امام علی اکبر کو جیسے ہی دیکھا گیا سارے یزیدی دم بخود تھے، حیران تھے یہ کون آ رہا ہے. یوں لگا جیسے مدینے کا والی اچانک کربلا میں اتر آیا ہو، امام الانبیاء کی سواری آ گئی ہو. سب حیران تھے یہ کون ہے، ہم شکل رسول ہیں، اس نے سر پہ امامہ جو باندھ لیا ہے یوں لگتا ہے کہ آمنہ کا لال آ رہا ہے. سب حیران تھے. شمر لعین اس بدبخت کی آواز نکلی اور اس نے کہا دھوکہ مت کھانا، یہ رسول اللہ نہیں ہے، یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. اور جناب علی اکبر بھی جو ہے وہ اشعار گنگنا رہے تھے، میں علی ابن حسین ابن علی ہوں اور میں رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. اس کے بعد اللہ اکبر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ امام علی اکبر کا مقابلہ کرتا. امام علی اکبر نے ان کے جتھے پر حملہ کیا ہے اور گاجر مولیوں کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن لڑتے لڑتے تھکے ہیں تو ایک بار پھر واپس لوٹے ہیں. اب غور فرمائیں، جب میں کربلا کو تصور میں لائے، 18 سال کا جوان بیٹا اپنے باپ کی طرف موت کے منہ سے پلٹتا ہے اور اس کے بعد امام کے قریب جب علی اکبر آتے ہیں تو کہتے ہیں بابا آپ کا علی اکبر آپ سے پانی کے چند قطروں کا سوال کرتا ہے. بابا مجھے پانی کے چند قطرے پلا دیں. اگر آپ نے مجھے پانی کے چند قطرے پلا دیے بابا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انہیں ٹکنے نہیں دوں گا. میرے امام نے 2 روایتیں ملتی ہے، کئی ملتی ہے جو 2 مجھے بہت پسند ہے. امام نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے قریب کیا، کہا بیٹے جب کبھی سفر میں میں پیاسا ہوتا تھا اور پانی نہیں ہوتا تھا اور میں نانا سے پانی کا سوال کرتا تو نانا اپنی زبان مجھے چساتے ہیں. آ بیٹے میری سوکھی زبان چوس لے، میری سوکھی زبان چوس، تجھے اطمینان ہو جائے گا. علی اکبر اپنے والد کی زبان چوستے اور اس کے بعد امام حسین اپنی انگوٹھی اتار کر ان کے منہ میں رکھتے. بیٹا اس انگوٹھی کو چوستے رہنا شاید تجھے تسلی ملے. امام علی اکبر اب اپنے والد کو آخری سلام کہتے ہیں، الوداع کہتے ہیں. بیویاں کلیجہ پکڑ کر رہ جاتی ہیں. علی اکبر جب واپس پلٹے ہیں تو اس وقت ایک بدبخت نے آواز لگائی اگر اسی طرح علی اکبر کو موقع دیا جاتا رہا یہ کسی کو بچ کر جانے نہیں دے گا. یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے. چاروں طرف سے امام علی اکبر کو گھیر لیا گیا اور جب گھیرا گیا ایک شقی نے، ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ امام علی اکبر کے سینے کو چیرتا ہوا آپ کی پیٹھ کی طرف نکلا اور بہت سارے تیروں سے آپ پہلے ہی زخمی تھے لیکن لڑ رہے تھے. اب زمین پر آئے، جب زمین پر آئے تو علی اکبر اپنے پیروں کو زمین پر گھسڑنے لگتے، اپنے پیروں کو زمین پر رگڑتے ہیں. جب امام علی اکبر نے اپنے پیروں کو زمین سے رگڑا ہے اور آواز دی اے میرے بابا میرا خیال فرمائیں، اے میرے بابا میری مدد فرمائیں. اس وقت امام دوڑ کر آتے ہیں. حسین وہ ہیں جس نے بہت غم دیکھے ہیں. پہلا غم اپنے نانا کا تھا، نانا کا وصال ہوا، کوہرام تھا. حسین نے وہ غم بھی اٹھایا. دوسرا غم ماں کے وصال کا تھا. تیسرا غم والد کی شہادت کا تھا. چوتھا غم
इमाम हसन मुश्तबा का था। सारे गम उठा कर भी हुसैन इस कदर बाहिम्मत, बाहौसला, जुरतमंद थे कि 56 साल की उम्र तक इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम के बाल सफेद नहीं हुए थे। आपके सर और दाढ़ी के सारे बाल काले थे। मेरे इमाम ने जब अपने बेटे की तरफ दौड़ लगाई है और आप पहुंचे हैं तो जालिम यजीदियों ने ताने देते हुए कहा, हुसैन लो एक और बेटे का जनाजा उठाओ। मेरे इमाम अपने बेटे के करीब पहुंचे। इमाम अली अकबर अपने पैरों को जमीन पर रगड़ते हैं। जब अपने बाप की गोद में सरब देखा तो आंखें खोली। इमाम ने पेशानी पे हाथ रखा। अली अकबर आंखें खोल के कहते हैं, बाबा क्या चंद कतरे पानी नहीं मिल सकता? बाबा कुछ पानी नहीं पिला सकते? मेरे इमाम कहते, बेटे सब्र कर, बेटे अल्लाह तुम्हें बेहतर जज़ा अता करे। अब साक़ी कौसर के हाथों से पानी पीने का इंतजार करो। इमाम अली अकबर कहते, बाबा अगर आप पानी नहीं पिला सकते तो एक काम करें, ये जो तीर है ना मेरे सीने में लगा है ये बहुत तकलीफ देता है। बाबा इस तीर को आप निकाल दें। अगर ये तीर आप निकाल देते हैं तो अब भी मैं उनसे मुकाबला करने की ताकत रखता हूं। मेरे इमाम ने अपने बेटे के सर को जमीन पे रखा। हाय रे करबला, हाय रे करबला, तेरी जमीन ने कैसा मंजर देखा, चश्मे फलक ने कैसा मंजर देखा कि इमाम अपने जवान 18 साल के बेटे के सर को जमीन पे रखते हैं और 56 साल के हुसैन फातह खैबर के शहजादे अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद अली अकबर के सीने से जब तीर निकला है, तीर की अन्नी पर अली अकबर का दिल आ गया। अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। अली अकबर ने तो जामे शहादत नोश कर लिया। मेरे इमाम ने जब अपने बेटे के दिल के टुकड़े को तीर की अन्नी पर देखा, इमाम पर ऐसा गम आया, इमाम पर ऐसा गम छाया कि उसी वक्त इमाम आली मकाम के सारे बाल सफेद हो गए। जवान बेटे का लाशा हुसैन अपने हाथों में उठाते हैं और उठाने के बाद जब खैमे की तरफ लाते हैं तो ज़ैनब शेरबानो से कहती है, शेरबानो देखो करबला के गम ने मेरे भाई हुसैन को बूढ़ा कर दिया। हुसैन बूढ़ा हो गया, हुसैन को बुढ़ापा आ गया, खैमे अहले बैत में कोहराम मच गया है। अभी एक और लाशे में इजाफा हुआ है। हुसैन की अजीब कैफियत है, अपने आप को संभालें, बीबियों को संभालें, किसे संभालें? कभी सकीना को संभालें, कभी सैयदा ज़ैनब को संभालें, कभी जनाबे लैला को संभालें, कभी उम्मे रुबाब को संभालें। ये इमाम का हाल है। लेकिन वाह रे इमाम, तुम्हारी अजमतों को सलाम, आपके पाए सबात में कोई लग़्ज़िश नहीं आती। आप पर यजीदियों के जुल्म ने कभी आपको मुतज़ल्ज़ल नहीं किया। अभी एक लाशा रखा ही था कि अब इमाम मैदान करबला में जाने की खुद तैयारी करते हैं कि अब वो खुद करबला के मैदान में जाएंगे। 21 साल का एक बेटा और बचा है, वो बीमार ज़ैनुल आबिदीन है। खुदा की कसम, पुश्त जमीन ने ऐसा बीमार न देखा होगा जो कहलाता बीमार है लेकिन वो मसीहाए जमाना है, सारे जमाने का मसीहा है। जनाबे इमाम अर्श मकाम करबला के मैदान की तैयारी करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन इतने बीमार है, सैयद सज्जाद बाबा से कहते हैं, बाबा आप जा रहे हैं, मेरे होते हुए आप कैसे जाएंगे? मैं आपको जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आप कहते, बेटे तुम बीमार हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मगर बाबा बीमारी के बावजूद मेरे अंदर ताकत है। देखो मैं आपको उठ कर दिखाता हूं, मैं घोड़े की पीठ पर बैठ सकता हूं, मैं तलवार उठा सकता हूं, मैं दुश्मन से लड़ सकता हूं। चमड़े के बिस्तर पर लेटने वाले सैयद सज्जाद पूरी ताकत इकट्ठा करके खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन जमीन पे गिर जाते हैं।
امام اپنے بیٹے کو سہارا دیتے کہتے ہیں زین العابدین میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تمہیں کربلا میں نہیں جانا، اگر تم کربلا میں جاؤ گے تو قیامت تک حسین کی نسل کس سے چلے گی؟ اہل بیت کی امانتیں کس کو ملے گی؟ تم نے نہیں جانا، میں جاتا ہوں، اس لیے کہ تمہیں اہل بیت کا یہ ساری عورتیں انہیں تمہیں مدینے تک پہنچانا ہے، ان کا محرم بننا ہے، ان کے ساتھ جانا ہے، سفر میں انہیں تسلی دینا ہے، انہیں جو ہے وہ سہارا دینا ہے، انہیں سنبھالا دینا ہے۔ ابھی باپ اور بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سیدہ زینب اپنے دوپٹے میں کوئی چیز چھپا کر لاتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے بھائی حسین، میں نے جب بھی کوئی چیز کا سوال کیا تم نے نہ نہیں کہا، حسین آج تیری بہن فاطمہ کا صدقہ تجھ سے مانگتی، فاطمہ تیری اور میری ماں ہے، حسین کیا فاطمہ کا صدقہ مل سکتا ہے؟ میرے امام نے کہا زینب اب کیا مانگنے آئی ہو؟ زینب کہتی حسین تم نہیں مانو گے لیکن فاطمہ کا واسطہ میری بات مان لو۔ امام کہتے بات کیا ہے؟ کہتی ہے بھائی یہ 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کی ماں کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اب دودھ پلانے کی سکت نہ رہی، یہ بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہوتا ہے۔ دیکھو نا یہ نور کا پتلا، یہ نور کا پتلا ہے، جاؤ حسین تم ان سے کہو اگر وہ خیمے میں پانی نہیں لے جانے دیتے تو کم سے کم وہ اس بچے کو چند قطرے تو پلا دیں گے، بچے کو پلا دیں گے، احسان کا بدلہ قیامت کے دن ادا کر دیا جائے گا۔ امام کہتے بہن لیکن میں نہیں جا سکتا۔ زینب کہتی ہے مگر تمہیں فاطمہ کا واسطہ۔ امام گردن نیچی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر یہی تمہاری خواہش ہے لاؤ اصغر کو۔ امام علی اصغر کو لیتے ہیں، اللہ اکبر، ہائے میری قوم، اہل بیت کی قربانی، یہ وہ قربانی ہے، فرشتوں کی چیخیں نکل رہی ہے، فرشتوں کی چیخیں نکل رہی ہے۔ کیا کوئی اللہ کی محبت میں بھی یہ کر سکتا ہے؟ 6 مہینے کا معصوم ننھا سا شہزادہ حسین کربلا میں لے جا رہے، دنیا کہتی حسین پانی پلانے لے جا رہے تھے، میرا ایمان کہتا ہے نہیں، جو لوگ قدموں سے چل کر میدان میں جا سکتے تھے وہ قدموں سے چل کر گئے۔ لوگ کہتے ہیں اب علی اصغر رو رہے تھے پانی کے لیے، پوچھو یہ علی کے خاندان کا علی اصغر ہے، یہ علی اصغر کسی معمولی بچے کا نام نہیں، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ اس گھرانے کی بات ہے، اس گھرانے کے بچے اس منزل پر ہے جہاں کے بوڑھے اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ علی اصغر رو رہے تھے کہ رونا روئیں گے تو کربلا میں لے کر جایا جائے گا۔ ننھے سے معصوم اصغر روتے ہیں، مٹھیاں کھلتی بند ہوتی ہے، پیر جو ہے وہ رگڑتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں، خشک گلے سے آواز بھی اتنی نہیں نکلتی۔ امام اپنے 6 ماہ کے بچے کو بوجھل قدموں سے کربلا کے میدان کی طرف لے کر چلے۔ اشقیاء کا لشکر ہنسنے لگا، ظالم یزیدی ہنسنے لگے۔ حسین کے چھوٹے سے بچے کی پیاس اب حسین کو مجبور کر دے گی اور ہم حسین سے یزید کی بیعت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے میرے امام ان کے سامنے بچہ لے کر پہنچے، کہتے ظالموں، یزید کی بیعت کا انکار میں نے کیا ہے، اس بچے نے نہیں کیا ہے، اگر تم مجھے پانی نہیں پلا سکتے تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دو، اگر اس بچے کو پانی پلا دو گے تو پانی پلانے والے کو قیامت کے دن نانا کے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ اجر کی خیرات دلوا دوں گا۔ امام نے جب بچے کو سامنے کیا، وہ 6 ماہ کا بچہ کیا تھا، نور کا پتلا،
मासूम पिसलियों वाला, वो नूरी घराने का शहजादा इमाम अली असगर को देखकर यजीदियों की आंखों में आंसू आ गए। शिमरे लईन ने कहा, हुसैन की बात लश्कर पे असर कर रही है। हरमला बिन काहिल ये एक बदबख्त जालिम और शकीउल कल्ब था, उसको हुक्म दिया जल्दी से असगर का मामला खत्म कर दे और इस किस्से को तमाम कर दे। हरमला इब्न काहिल जालिम ने, उस मलऊन और मरदूद ने कहा, हुसैन छोटे से बच्चे के रोने का तुझे इतना ख्याल है, ला मैं तेरे बच्चे को हमेशा के लिए खामोश कर दूं ताकि तेरा बेटा कभी ना रोए, कभी नहीं रोएगा तेरा बेटा आज के बाद। और उसने एक जोर का तीर चलाया कि इमाम अली असगर के हलकूम को चीरता हुआ वो तीर इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया। असगर बाप की गोद में तड़पने लगे। असगर बाप की गोद में तड़प रहे हैं। असगर इमाम अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाते हैं, असगर के तड़पते हुए लाशे को आसमान की तरफ उठाते हैं और कहते हैं, मौला जानवरों की कुर्बानी के लिए भी तेरे महबूब ने उम्र की कैद रखी है। बकरी का बच्चा जब तक 1 साल का ना हो जाए कुर्बानी जायज नहीं रखी महबूब खुदा ने। उस रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया, गाय का बच्चा जब तक 2 साल का ना हो जाए उस वक्त तो कुर्बानी जायज नहीं है। वो ऐसा रसूल रहमत कि जानवरों के बच्चों को भी कुर्बानी को बतौर इबादत जानवरों के बच्चों को ज़िबा करने की इजाजत नहीं दी। ए अल्लाह, एक ऐसे शकी है, मैं तुझे गवाह बनाता हूं। मौला तू गवाह रहना कि हुसैन की तूने 18 साल की कुर्बानी कबूल की अली अकबर की शक्ल में। मौला इस 6 महीने की कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। मेरे हुसैन की दाढ़ी पर खून है, कपड़ों पे खून है। अली अकबर जो तड़पे हैं तो इमाम हुसैन के वजूद को लहू लहान कर दिया है। अब मेरे इमाम आंखों से आंसू पोंछते हुए बोझल कदमों से पलटते हैं। अहले बैत, तुमने अहले बैत होने का हक अदा किया है। ए हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी अजमत को सलाम। तुझ जैसा दुनिया कभी नहीं देख सकती। दीन की खातिर 6 महीने का मासूम बच्चा कुर्बान किया। इमाम जब अपने बच्चे को लेकर पलटे हैं, सैयदा ज़ैनब से शेरबानो कहती है, बहन ज़ैनब देखो उन्होंने बात मान ली, असगर को पानी पिला दिया। जब हुसैन असगर को लेकर जा रहे थे तो असगर रो रहे थे। अब असगर के रोने की आवाज नहीं आती, असगर सैराब होकर चुप हो गए। जब मेरे इमाम आए, सैयदा ज़ैनब ने कहा, हुसैन मैंने पहले ही कहा था कि वो बच्चे को पानी पिला देंगे, देखो पिला दिया ना उन्होंने, चुप हो गए ना असगर। इमाम कहते हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे असगर ने उनके हाथों से पानी नहीं पिया, नाना के हाथों से औज़े कौसर पीकर मेरा बेटा सैराब हो गया। जैसे इमाम ने चादर हटाई तो असगर को लहू लहान देखकर बीबियों की चीख निकली, बाज बीबियां बेहोश हो गई। ये एक ही नन्हा सा शहजादा 6 महीने का बच्चा बचा था, वो भी शहीद हो गया। जनाब सकीना अपने भाई को लेकर के लिपटती है और कहती है, असगर तुम बोलते क्यों नहीं, तुम रोते क्यों नहीं, तुम जवाब क्यों नहीं देते। सकीना की मासूमियत देखकर पूरे खैमे के अंदर एक तूफान, एक कोहराम मचा है। अब आखिर में हमारा इमाम बचा है, एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन और मेरा इमाम। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को तो करबला में जाने की इजाजत नहीं। इमाम अब अपने घर की औरतों को जमा करते हैं, कोई नहीं बचा। कल तक जिसका घर बच्चों से भरा था, कल तक हम शबीए रसूल जैसा जवान बेटा जिसके खैमे की जीनत था, इमाम कासिम जैसा 21 साल का जवान जिसके घर की जीनत था,
کل تک جس کے خیمے کا دربان عباس علمدار تھا، خیمے خالی ہو گئے، سارے خیمے خالی ہو گئے، اب کوئی نہیں بچا، اب میرے حسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بشکل پرندہ بھیجا، وہ فرشتہ بشکل پرندہ آ کے کہتا ہے حسین اللہ نے تمہاری قربانی کو دیکھ لیا، رب تم پر چھوڑتا ہے، تمہاری مرضی پہ چھوڑتا ہے۔ جیسے بدر کے میدان میں اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر آپ کے نانا کی مدد کی تھی، ویسے رب کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے فرشتوں کو بھیج کر، یا پھر آپ اللہ رب العزت سے ملاقات چاہتے ہیں، دونوں میں آپ کو پسند کیا ہے؟ میرے حسین کہتے ہیں مجھے فرشتوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں جان دے کر رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، نانا کے وعدے کو وفا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا۔ غور فرمائیں، اب میرے امام گھر کی عورتوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں زینب میرے بعد میرے قافلے کی سردار تم رہو گی، زینب ماتم مت کرنا، سینہ مت پیٹنا، شریعت کے خلاف کوئی کام مت کرنا، صبر کرنا، تمہیں بہت ذمہ داری سنبھالنی ہے، تمہیں بہت سی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، میرے زین العابدین کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری بیٹی سکینہ چھوٹی ہے اس کو رونے مت دینا، اور پھر پردے کا بہت خیال کرنا۔ یہ ساری نصیحتیں کرتے ہوئے امام پھر آخری میں کہتے ہیں زینب جب لوٹ کر مدینے جانا تو مدینے جا کر نانا کی قبر پر پہلے جانا اور جا کر کہنا نانا جس حسین کو آپ نے بڑے نازوں سے پالا تھا وہ حسین 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید ہو گیا۔ کربلا کے میدان سے جب مدینے جانا تو حسین کا آخری سلام پیش کرنا، نانا سے لپٹ لپٹ کر پوری روداد سنانا، اور خاص طور پہ یہ کہنا نانا جس حسین کو آپ نے اپنے کاندھوں پہ پالا تھا اس حسین نے آپ کے وعدے کی تکمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اس نے آپ کے وعدے کو مکمل کیا۔ زینب لیکن شریعت کی خلاف ورزی نہ کرنا، شریعت کی حفاظت کرنا۔ امام اب تیاری کرتے ہیں، بیبیاں حیرت و استجاب کا مجسم بن کر کھڑی، ہائے لٹتا ہوا سہاگ، اجڑا ہوا چمن، یہ سارے حالات میں امام اپنے سر پہ امامہ باندھتے ہیں۔ وہ امامہ رسول اللہ کا امامہ تھا جو بڑے اہتمام سے امام میدان کربلا میں لائے تھے۔ زینب کہتی ہے بھائی رکو، ٹھہرو، اور جب امام رکے تو پھر زینب ایک گٹھری لے کر آئی، اور گٹھری لانے کے بعد زینب نے اس گٹھری کو کھولا، اور جب زینب اس گٹھری کو کھولتی ہے تو اس میں سے ایک چادر نکلی۔ ایک چادر جب نکلی ہے اس میں سے، میرے امام جب اس چادر کو دیکھتے ہیں جس پر تقریباً 72 یا 17 پیون لگے ہوئے تھے، حسین میرا ایمان ہے آپ میری گفتگو سن لیں، اے میرے امام آپ کی عظمت پہ سلام ہو۔ جب میرے امام نے اس 72 یا 17 پیون لگی ہوئی چادر کو دیکھا، زینب نے کہا حسین اس چادر کو پہچانتے ہو، اس چادر کو جانتے ہو؟ اچانک میرے امام ماضی کے ماحول میں کھو گئے۔ زینب کہتی حسین جب 11 ہجری، جب حسین جس وقت 11 ہجری کے رمضان المبارک کی تیسری شب میں فاطمۃ الزہرا کی آخری رات تھی، اس وقت تو میری عمر کم تھی، لیکن فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا زینب میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا بھوکا پیاسا، میرے بابا نے بتایا کہ تم اس کے ساتھ رہو گی، زینب میرا دوپٹہ لینا، اس کو کربلا میں لے کر جانا، اور جب میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں اشقیاء سے لڑنے کے لیے جائے
تو اس کے کاندھے پر میرا دوپٹہ رکھ دینا یا اس کے کمر سے میرا دوپٹہ باندھ دینا، تاکہ حسین مطمئن ہو جائے کہ جس ماں کا آنچل بیٹے کے سر پہ ہوتا ہے وہ بیٹا ناکام نہیں ہوتا، وہ بیٹا ناکام نہیں ہوتا۔ میرے امام اس چادر کو آنکھوں سے لگا کے سینے سے ملتے ہیں اور روتے ہیں۔ ماں کی یاد آتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ہر ماں ماں ہوتی ہے، لیکن حسین تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں۔ حسین تیری ماں وہ ماں ہے جس ماں کے بارے میں رسول نے کہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، حسین تمہاری ماں وہ ماں ہے۔ جب پل صراط سے گزرے تو سب کو گردن نیچی کرنے کا حکم دے دیا جائے۔ حسین اپنی ماں کی چادر لیتے ہیں اور اس کے بعد بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں۔ برادر اعلیٰ حضرت اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ میرے امام نکل رہے ہیں خیمے سے، بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں، الوداع کرتے ہیں، سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں۔ سکینہ لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا آپ جب بھی مجھے سلاتے تھے تو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، بابا اب میں کس کے سینے پہ آرام کروں گی، مجھے تو آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ بابا آپ کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، بابا آپ کے بعد ہمارا کوئی محافظ نہیں ہوگا، بابا آپ کربلا میں جانے سے پہلے ہم کو مدینہ پہنچا دیجئے تاکہ ہم پردے کے ساتھ مدینہ چلے جائیں۔ امام کہتے بیٹی صبر کرو، اگر دنیا آج کے یزید اور یزیدی تمہارا احترام نہیں کرتے، جب تک کہ چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، بیٹی لوگ تمہارا نام احترام سے لیتے رہیں گے، تم پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ امام اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں اور آخری سلام کر کے نکلتے ہیں۔ حسین کا نکلنا بھی کیا نکلنا تھا، ادھر امام حسین جمعہ کے دن عاشورہ کو عین دوپہر کے وقت اپنے خیمے سے نکلنے لڑنے کے لیے، لیکن رات ہی میں بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ انبیاء کرام کی ازواج کے ساتھ میدان کربلا میں دیکھی گئی۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ انبیاء کی ازواج کے ساتھ سیدہ فاطمہ میدان کربلا میں ہے اور کربلا کی کنکریوں کو چن رہی ہے اور زمین کو صاف کر رہی ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا، بی بی آپ یہ کربلا کی کنکر کیوں چنتی ہے، زمین کیوں صاف کرتی ہے؟ سیدہ کہتی ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کل عاشورہ ہے، میرا بیٹا حسین، میرا شہزادہ حسین 72 زخم کھا کر جب زمین پہ گرے گا تو یہی گرے گا۔ میں ماں ہوں نا، میری ممتا یہ چاہتی ہے کہ جب میرا بیٹا زمین پر گرے تو اس کو کنکر نہ چپ جائے، اس لیے اس کے زمین پر گرنے سے پہلے میں کنکر اٹھا کر صاف کر رہی ہوں، زمین کی صفائی کر رہی ہوں۔ امام کربلا کے میدان میں آئے، لیکن آنے کے بعد لڑائی شروع نہیں کی۔ آپ آ کر کہتے ہیں، یزیدیو تم نے میرا گھر بار لوٹ لیا، میرے بچے بچے کو شہید کر دیا، میرے جوانوں کو شہید کر دیا، لاشیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں، خون کے دھبے ہیں، لیکن اے یزیدیو اب میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، بتاؤ میں نے کسی کا گھر جلایا، میں نے کسی کا مال لوٹا، میں نے کسی کو ستایا، میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی؟ بتاؤ میں نے کیا کیا؟ پوچھو پوچھو۔ اس وقت ابو موسیٰ اشعری موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر موجود ہے، عبداللہ ابن عمر موجود ہے۔ کیا رسول اللہ کا میں نواسا نہیں ہوں؟ کیا حضور مجھے اپنے کاندھے پہ نہیں بٹھاتے تھے؟ کیا میرے لیے سجدے لمبے نہیں کرتے تھے؟ کیا مجھے اپنی زبان نہیں چساتے تھے؟ نواسے رسول ہونے میں شک کیا ہے؟
تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ ابھی بھی تم میرے حمایتی بن جاؤ، جان بچاؤ نہیں بلکہ تم شریعت کے محافظ بن جاؤ، میرے نانا کے دین کے پابند بن جاؤ۔ حسین ابھی بھی اعلان کرتا ہے اگر تم شریعت پر آ جاؤ گے میں علی اکبر کے قاتل کو معاف کر دوں گا، میں قاسم کے قاتل کو معاف کر دوں گا، عباس کے قاتل کو معاف کر دوں گا، میں سب کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے بیٹوں کی جانوں سے عزیز مجھے دین کی عزت ہے، میں دین بچانا چاہتا ہوں۔ تم میرے نانا کے دین کے حمایتی بن جاؤ، آ جاؤ حق کی طرف، حسین تمہیں بلاتا ہے، آ جاؤ حق کی طرف، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا، عمر بن سعد نے کہا، حسین قصہ کوتاہ کرو، گفتگو کو طویل مت کرو، یا تو لڑو یا یزید کی بیعت کرو۔ امام نے کہا اگر یزید جیسے فاسق و فاجر کی ہی بیعت کرنی ہوتی تو میں اپنی اولاد کو کیوں گنواتا؟ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سن چکے، میں بتا چکا ہوں کہ یزید پلید نے یہاں تک کہا کہ دین محمدی میں اگر محمدی بن کر شراب پینا جائز نہیں ہے تو ہم عیسائی بن کر شراب پیتے ہیں یا عیسائی بن کے شراب پیئیں گے۔ اس ظالم کے اشعار کا مفہوم ہے کہ محمد پر کوئی وحی نہیں آئی تھی، انہوں نے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ اس ظالم پلید کا یہ جملہ تھا، اس کے اشعار یہ ہے جس کو میرات الاسرار میں اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، اور میں بیان کر چکا، ہم سن چکے ہیں، ایسے پلید جو گستاخ رسول ہو، جو رسول اللہ کو معاذ اللہ ڈھونگی کہ وہ پلید ملعون، امام اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیتے؟ پھر امام نے کہا کہ اب چاہو جو کرو۔ جنگ شروع ہوئی، امام نے خوب داد شجاعت دی، وقت میں اتنی گنجائش کہاں کہ میں امام کی لڑائی کی تفصیل پیش کر سکوں۔ البتہ یہ ہوا کہ جب امام لڑتے لڑتے تھک گئے، جب امام لڑتے لڑتے تھکے ہیں تو چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا گیا، اور جب امام کو گھیر لیا گیا، توجہ فرمائیں، تصور میں وہ منظر لائیں، یاد رکھنا ہم رافضی نہیں ہیں، ہمارا مسلک ماتم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، حسین کا نام پاک اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہیں نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے اہل بیت پہ رونا یہ ماتم نہیں ہے، جو ماتم کرتے ہیں اس کی شکل الگ ہے، لیکن صرف آنسو بہانا، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو علامہ ابو اسحاق اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو غم حسین میں روئے اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یاد رکھیں اہل بیت سے خوب دل لگاؤ، لیکن بس میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اہل بیت کی محبت کے بہانے کبھی کسی صحابی کی توہین مت کرنا، یہی اہل سنت کا مسلک ہے۔ اہل بیت سے خوب محبت کرو، محبت کا حق ادا کرو، لیکن حضرت امیر معاویہ کی شان میں نازیبا کلمات نہ کہنا، بیٹے کے گندے کرتوت، باپ کو نشانہ مت بنانا، اس میں باپ کا قصور نہیں، صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، انہیں شب و ستم مت کرنا، صحابہ کی عظمت پہ انگلی مت اٹھانا۔ یاد رکھنا، تصور میں لائیے وہ کیا منظر تھا، امام لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، کربلا کی ریت تپ چکی ہے، سورج آگ اگل رہا ہے، گویا کہ پانی نہیں، 20,000 کا لشکر سامنے ہے، 22,000 کا تھا، کٹتے کٹتے 20 ہو گیا، 20,000 کا لشکر سامنے ہے، تنہا ایک امام ہے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال ہے، سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کا پٹکا ہے، نانا کا امامہ ہے، اس شان سے حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر لڑتے ہیں، لیکن ہائے افسوس چاروں طرف سے فاطمہ کے لال کو گھیر لیا گیا۔ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، اور اس پر حدیثیں بھی ہے کہ آقا میدان کربلا میں وہ منظر دیکھ رہے ہیں، فاطمہ کربلا میں، علی مرتضی کربلا میں، اللہ کے حبیب اپنی قبر انور سے نکل کر میدان کربلا آ گئے ہیں حسین کی قربانی کو دیکھنے کے لیے۔
چاروں طرف سے حسین گھیرتے ہیں اور گھر رہے ہیں. فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. سب کچھ لٹانے والا اب جان کی نظر پیش کر رہا ہے. ایک قربانی وہ بھی تھی کہ جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری آئی اور بدلے میں دمبا آ گیا. یہاں کسی دمبے کا تصور نہیں, یہاں سب لٹا دیا گیا, معصوم بچہ قربان کر دیا گیا. ہائے افسوس, اب زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ شہادت حسین بیان کی جائے, قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ شہادت حسین لکھی جائے, لیکن چند اشارے جو بزرگوں سے سنے ہیں, جو ان کی کتابوں میں پڑھے ہیں, وہ سن کر کے عبرت حاصل کرو, ایمان تازہ کرو. جب میرے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے, تیروں کی برسات کر دی گئی ہے, ایک تیر میرے امام کی پیشانی پر لگتا ہے اور اس کے بعد حسین جو ہے وہ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں. آنے کے بعد میرے امام زخموں سے چور ہے. صبح سے لے کر دوپہر تک ایک ایک لاشا اٹھا رہے ہیں, کبھی رفیقوں کا لاشا, کبھی اولاد کا لاشا, کبھی بھتیجوں کا لاشا, کبھی بھائیوں کا لاشا, کبھی کسی کو سنبھالا دیتے, کبھی کسی کو سنبھالا دیتے ہیں. اتنے نڈھال ہے حسین. لیکن حسین اعظم نے جب زخم کھا کر زمین پر آئے ہیں تو میرے امام نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا اور سر کو سجدے میں کر دیا اور سبحان ربی العالی کی صدا بلند کی اور آنکھوں میں آنسو تھے. عرض کرتے ہیں میرے کریم اب بھی تو مجھ سے راضی ہے؟ مولا بتانا, سب لٹا کر اب جانتے رہا ہوں, اب تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ندا آتی ہے حسین, تو خدا کی رضا پوچھتا ہے, تیرا اللہ تجھ سے اب پوچھ رہا ہے حسین بتا کہ تو اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. ایک پالیسی پر پکار اٹھے ہیں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حسین تیرا خدا آج تیری رضا پوچھتا ہے. فرشتوں کی چیخیں نکلی ہے, امام سجدے میں ہے, فاطمہ کی چیخ نکل گئی ہے, نانا نے پہلے سے اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں, خون حسین زمین پہ گرنے نہیں دوں گا. ظالم شمر لعین یا خولی بن یزید, الگ الگ نام مورخین نے لکھے ہیں, اوپر سے گردن کو کاٹتا ہے اور امام علی مقام کے تن سے سر کو الگ کر دیتا ہے. جیسے ہی تن مبارک سے سر الگ ہوا ہے, سورج نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا ہے. امام طبرانی لکھتے ہیں دوپہر کے وقت سورج غروب ہو گیا, دن میں تارے نظر آنے لگے, ایک سرخ آندھی چلی اور ایسا طوفان آیا کہ یوں لگتا تھا جیسے بہت بڑے عذاب کی یہ تمہید ہے. خون کی برسات ہوئی. الصواعق المحرقہ میں اور دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آئینے قیامت میں مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا, دنیا میں جس زمین سے پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکل آتا. امام حسین کی شہادت پر جنوں نے رویا, فرشتوں نے رویا, پتھروں سے رونے کی آواز آئی, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ یزیدی بدبخت کسی نے امام کا امامہ نکالا. اسی پر معاملہ ختم نہیں کیا کہ چلو شہید کر دیا اب معاملہ ختم ہو گیا, امامہ نکالا, امام حسین کے بدن سے کپڑے نکالے, انا للہ و انا الیہ راجعون, امام کے بدن سے کپڑے, شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا, ان کے بدن سے کپڑے نکالے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہیدوں کو رونڈ ڈالا. دوپہر سے لے کر شام تک یہی کرتے رہے. آج دوپہر گزری ہے یہ بڑی قیامت خیز دوپہر ہے, لیکن افسوس ایک واقعہ یوں بھی ہوا جس کو علامہ ابو اسحاق نے خود لکھا ہے کہ جب امام شہید ہوئے تو ان کے خون میں گھوڑے نے اپنے منہ کو رنگین کیا اور رنگ کر جو ہے وہ خیمے کے پاس آیا. دیکھو جانوروں کو بھی اہل بیت کی عظمت کا احساس. علامہ سید ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ گھوڑے نے اپنے منہ کو رنگین کیا خون حسین میں اور آیا ہے قریب آ کر کے
خیمے والوں کی خواتین کو بتاتا ہے حسین شہید ہو گئے. زینب نے کہا حسین شہید ہو گئے. شہربانوں نے کہا حسین شہید ہو گئے. سکینہ نے کہا کہ میرے حسین کو تو کہاں چھوڑ آیا؟ گھوڑا گیا اور اس نے فرات میں چھلانگ لگائی اور اس نے جان قربان کر دی. حسین نہ رہے تو میں کیوں رہوں؟ یہ حال بھی ہوا. اور اس کے بعد دوپہر سے شام تک یزیدیوں نے وہ طوفان بدتمیزی بپا کی کہ زبان میں طاقت نہیں. کیا ہوا؟ اس کے کچھ اشارے سن لیں. سیدہ معصوم سکینہ، خواتین وہ عورتیں، وہ میرے نبی کے گھر کی عورتیں، وہ سید زادیاں جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، ان کے خیموں میں گھسے، خیمے لوٹے، خیموں کو آگ لگا دی، بیویوں کے بالیاں چھینی. سیدہ سکینہ کی بالی ایسے چھینی کہ آخری دم تک کے ان کے دونوں کان کٹے رہے. سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے. وہ سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اس سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ سکینہ کو جو کربلا میں زخمی کیا گیا تھا، جب سیدہ سکینہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، وہ چہرے پہ آپ کے زخم آخری دم تک کے موجود رہے. سکینہ کے چہرے پہ تماچے پڑے، پازیب کھولے گئے. اتنا ہی نہیں، ان بیویوں کی چادریں چھینی جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہ دیکھا ہو. ان بیویوں کی چادریں چھینی گئی. لیکن وہر اہل بیت یہ سب لوٹ چکے. عصر کا وقت آیا. سیدہ زینب خواتین سے کہتی ہے تمہارے گھر کے بیٹوں پر تو دھول اڑ رہی ہے، خاک اڑ رہی ہے. ان کے کفن کا کوئی انتظام نہیں، دفن کا کوئی انتظام نہیں. بیبیوں تمہیں اور رونا ہے، کتنا رو گی؟ اٹھو، عصر کا وقت آیا، پہلے نماز پڑھو. نانا کی حدیث ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تم نے بڑی قربانی دی، لیکن اگر نماز عصر چھوڑ دو گی تو کہیں تمہارا یہ عمل برباد نہ ہو جائے. ان خواتین نے نماز ادا کی، اتنی مصیبت میں بھی انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ اب شام ہوئی. شام ہوئی ہے، کربلا کی شام. یہ وہی شام ہے، اسی کو شام غریبہ کہتے ہیں. شام ہوئی ہے، شام. ایک دوسرے کو کوئی نظر نہیں آتا. اچانک سکینہ گم ہو گئی. سکینہ گم ہوئی ہے تو سیدہ زینب ڈھونڈنے نکلی تو دیکھا کہ جہاں لاشیں رکھے ہوئے ہیں، گھوڑوں سے کچلے ہوئے لاشیں، وہاں پر کسی کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے. جب سیدہ زینب نے غور سے دیکھا تو سکینہ ایک لاشے پہ سر رکھ کر بابا 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 کہہ کر رو رہی تھی. سیدہ زینب نے سکینہ کو اٹھایا، میرے لال، میری بیٹی، یہاں بابا بابا کر کے کیوں روتی؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی دیکھو نا، یہ میرے بابا ہیں. سیدہ زینب کہتی بیٹی اتنے اندھیرے میں تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے بابا ہیں؟ کہتی ہے پھوپھی جب میں غم سے نڈھال ہو گئی اور مجھ پہ نیند کی کیفیت طاری ہونے لگی تو مجھے میرے بابا کا سینہ یاد آ گیا. کل تک جس کے سینے پہ سوتی تھی آج اسی کے سینے پہ سونا ہے. میں آ کر پکارنے لگی بابا بابا، میں آپ کے بغیر سو نہیں سکتی. تو اچانک اسی لاشے سے آواز آئی بیٹی سکینہ ادھر آ، تیرا بابا یہاں ہے. اور پھر میرے بابا نے مجھے اپنے سینے پہ کر لیا. بابا، یہ میرے بابا کا لاشا ہے. سیدہ سکینہ کو اٹھا کر لے گئی. رات کا وقت ہے، ایک ٹوٹا ہوا خنجر ہے، ایک ٹوٹا خنجر، خنجر بھی نہیں، تلواریں بھی چھین لی گئی. ٹوٹا خنجر زینب کے پاس ہے، دوپٹے بھی نہیں. سارا کے سارا خیمہ اجڑا ہوا ہے، خیموں میں آگ لگی ہے. سیدہ زینب نے اپنے کاندھے پر آگ پر چل کر امام زین العابدین کو نکالا ہے
اور ٹوٹا خنجر لے کر پہرا دیتی ہے۔ اسی عالم کے اندر یزیدیوں نے جب کھا پی لیا تو کھانے پینے کے بعد انہوں نے کہا وہ جو عورتیں اور بچے ہیں وہ یزید کے قیدی ہیں، اگر وہ مر گئے بھوک اور پیاس سے تو پھر ہم ابن زیاد اور یزید کو کیا جواب دیں گے؟ انہیں کچھ پلانا ہوگا، انہیں کچھ کھلانا ہوگا۔ جب کھلاؤ گے پلاؤ گے تو کم سے کم اتنا تو زندہ رہیں گے کہ ہم وہاں تک پہنچا سکے تو ہمیں انعام ملے گا۔ پھر حر کی بیوی کو تیار کیا، حر کی بیوی تیار ہوئی، پانی لے کر کے آئی۔ سیدہ زینب نے ٹوٹا خنجر آگے کیا، خبردار کونوں آگے مت بڑھنا۔ اس بی بی نے کہا اے بی بی میں حر کی بیوی ہوں، خدا کے لیے مجھے آپ سے ملنے کی اجازت دیجیے۔ جب حر کا نام سنا تو ملنے کی اجازت دی۔ جب ملنے کی اجازت مل گئی تو اس خاتون نے کہا زینب پانی لائی، پی لو پانی۔ سیدہ زینب نے پانی دیکھا، 3 دن کے بعد پانی دیکھا، پانی دیکھ کر رونے لگی، ہائے پانی، حور کی بیوی جب میرا بھائی حسین پیاسا شہید ہو رہا تھا تب تم پانی کیوں نہ لائی؟ میرا معصوم بھتیجا اصغر شہید ہوا تب پانی کیوں نہ لائی؟ اور محمد شہید ہوئے تب پانی کیوں نہ لائی؟ اب کیوں لائی ہو؟ لے جاؤ یہ پانی۔ سیدہ زینب سے حر کی بیوی نے کہا اے بی بی تمہیں فاطمہ کا واسطہ، پانی پی لو۔ سیدہ زینب نے جب ماں کا نام سنا پانی کا کٹورا ہاتھ میں لیا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا کٹورا جب ہاتھ میں آیا تو سکینہ کو پکارا، سکینہ، سکینہ شہربانوں کی گود میں سر رکھ کر بے ہوش پڑی ہے، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہے سکینہ۔ چھینٹے دے کر سکینہ کو ہوش میں لایا جاتا ہے۔ سکینہ اٹھی، سیدہ زینب نے کہا سکینہ بیٹی لو پانی پی لو۔ جب پانی کا نام سنا سکینہ کہتی ہے پھوفی آپ نے پانی پی لیا؟ زینب کہتی ہے بیٹی نانا کے فرمان ہے، نانا کی حدیث ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ کھلاؤ پھر تم خود پیو کھاؤ۔ بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو، لو پہلے تم پیو پھر ہم پی لیں گے۔ سکینہ نے جب حضور کی حدیث سنی، 7 سال کی سکینہ ہے۔ میں اپنی بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں، پردہ فرض ہے، تم پردے سے بے پردہ ہو گئی، تم نے سیریل کو اپنے لیے مطمع نظر بنا لیا۔ دیکھو اے سکینہ کی کنیزوں، اپنے گھر کا ماحول امام حسین نے کیسا بنایا تھا، حسینی گھر کا انداز دیکھو۔ جب جناب سکینہ کو سیدہ زینب نے کہا بیٹی ہم نے نہیں پیا، پہلے تم پیو، اس لیے کہ نانا کی حدیث ہے پہلے چھوٹوں کو پلایا کرو پھر خود پیا کرو، پہلے چھوٹوں کو کھلایا کرو پھر خود کھایا کرو۔ جناب سکینہ نے پانی کا کٹورا ہاتھ لیا اور جب ہاتھ میں لیا پیا نہیں، سکینہ کربلا کی طرف دوڑنے لگی۔ سکینہ اندھیرے میں میدان کربلا کی طرف دوڑ پڑی۔ ام کلثوم سیدہ زینب دونوں ان کے پیچھے۔ سکینہ اندھیرے میں کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ اندھیرے میں کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے پلٹ کر کہا پھوفی ابھی تو آپ نے نانا کی حدیث بیان کی تھی کہ پہلے کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ، اس کے بعد خود کھانا پینا۔ پھوفی میری عمر 7 سال کی ہے، بھیا اصغر کی عمر 6 مہینے کی ہے، میں اصغر کو تلاش کر رہی ہوں، میرا اصغر مل جائے گا، پہلے میں اسے پانی پلاؤں گی اس کے بعد پھر خود میں پانی پیوں گی۔ سکینہ کو سینے سے لپٹا کر زینب کہتی ہے بیٹی تیرا اصغر تو جام کوثر پی کر سیراب ہو گیا ہے، اصغر کو تو حوض کوثر کا جام مل گیا ہے، بیٹی پانی اب تو نے پینا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہے، سیدانیاں کھلے آسمان کے نیچے، کوئی پرسان حال نہیں، ایک گھوڑ سوار آتا ہے، وہ گھوڑ سوار آیا، آنے کے بعد سیدہ زینب نے پھر خنجر باہر کیا، خبردار
اب کیا لوٹنے آیا ہے؟ سب تو لوٹ گیا، چادریں بھی چلی گئی، آگے مت بڑھنا، میں علی کی بیٹی ہوں، آگے مت بڑھنا۔ سیدہ زینب نے جیسی مولا علی کا نام لیا، گھوڑ سوار نے اپنے نقاب کو پلٹ دیا تو دیکھا تو مولا علی آئے تھے۔ کہتے بیٹی میں تیری مدد کے لیے آیا۔ بیٹی اپنے باپ کو دیکھ کر لپٹ گئی، کہا بابا جب حسین شہید ہوئے تب آپ نہیں آئے، اکبر کا جنازہ اٹھا تب آپ نہیں آئے، قاسم کی لاش میں گھوڑے دوڑے تب آپ نہیں آئے، بابا اب آپ آئے۔ مولا نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ تمہارا امتحان تھا، اللہ نے امتحان میں تمہیں کامیاب کر دیا، اس کی مبارکباد کے لیے میں آیا ہوں۔ اس کے بعد رات گزری، وہ رات کیسے گزری؟ اس کے لیے راتیں چاہیے۔ اہل بیت پہ وہ رات کیسے گزری؟ سامنے لاشیں ہیں، زبان میں طاقت نہیں کہ اس رات کا تذکرہ کریں۔ جب رات گزر گئی، 11ویں کی صبح آئی جو اب کل صبح آنے والی، محرم کی 11ویں کی صبح آئی، وہ ایک دردناک صبح تھی، وہ ایک خوفناک صبح تھی، ایک عجیب علم کا ماحول تھا۔ جب وہ صبح ہوئی ہے، صبح ہونے کے بعد بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی، بیویوں کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی، بیویوں کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ سیدہ سکینہ کو، سیدہ زینب کو، ام کلثوم کو، جناب لیلا کو، ام رباب کو، سب کو ایک ساتھ باندھ دیا گیا، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، اور پھر اب وہ قافلہ کوفہ کی طرف لے کر کے جایا گیا۔ سیدہ زینب جب اپنے بھائی کے کچلے ہوئے لاشیں پر آئی، جب آئی ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے لاشیں کو دیکھ کر کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے آپ پر درود و سلام ہو۔ آقا آپ کا نواسا جس کے لیے آپ سجدے طویل کر دیتے تھے، دیکھیں تو صحیح آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ جس حسین کے لیے سجدے طویل ہوتے تھے وہ حسین کی لاش کچل دی گئی ہے، اس حسین کی جس کی پیشانی آپ چومتے تھے اس کا سر نیزے پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آقا جس کو آپ زبان چساتے تھے، جو حسین روتا تھا تو آپ اپنی بیٹی سے کہتے تھے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، جب حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نانا آپ کہاں ہیں؟ آپ کے حسین کو کفن بھی میسر نہیں ہے، آپ کے حسین کے لاشیں پر دھول اڑ رہی ہے، خاک اڑ رہی ہے۔ سیدہ زینب نے جب یہ جملے کہے اپنے بیگانے سب رونے لگے۔ ایک آندھی چلی، سرخ آندھی، اور اس کے بعد ویسے ہی لاشوں کو چھوڑ کر یزیدی جو ہے وہ قافلہ لے کر روانہ ہو گئے۔ المختصر وہ راستے میں قافلہ چلتا رہا، اور جب شام ہوتے ہوتے وہ کوفہ پہنچا تو شام کے وقت قافلے کو باہر روک دیا گیا، اس لیے کہ یزیدی یہ چاہتے تھے کہ جب کوفہ میں قافلہ جائے گا تو دن کے وقت جائے، اور جب دن کے وقت جائے گا تو سب لوگ اس کو دیکھے کہ کیا انجام ہوا۔ اور پورے کوفہ میں ایک پروپیگنڈا تھا کہ ایک فیملی کے کچھ لوگ، ایک خاندان کے کچھ لوگ یزید کی بغاوت کی، انہوں نے ڈاکہ زنی کی، انہوں نے لٹیرا پن کیا، تو ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، تو ان کے سروں کو لایا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو یزیدیت کا مزاج کیا ہے، غلط پروپیگنڈا
اہل بیت کے خلاف کرتے ہیں. پورے کوفہ میں ایک انتقامی آگ تھی کہ جنہوں نے راستہ لوٹا ہے، جنہوں نے مسافروں کو لوٹا ہے، جب ان کا قافلہ آئے گا تو ان پہ پتھر مارے جائیں. کل قافلہ آنے والا ہے، لیکن اللہ اکبر، یہ غلط پروپیگنڈے کا اثر یہ رہا کہ سب کے دل میں انتقامی کاروائی رہی. بعض لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ پروپیگنڈا غلط ہے اور امام حسین ابن علی کا سر لایا جا رہا ہے. رات کو وقت قافلہ باہر روک دیا گیا، صبح لے کر کے جائیں گے. لیکن رات کے وقت جو خاص افسر تھے، اعلی آفیسر، وہ کوفہ میں چلے گئے اور امام حسین کا سر خولی بن یزید کے ہاتھ میں تھا. بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹ لوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر جب کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے شہادت کے بعد کے واقعات پیش کیے جائیں گے. لیکن میری گزارش ہے کہ آپ ہلچل نہ کریں، آپ بیٹھ کے اطمینان سے سن لیں. پوری گفتگو کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے سن لیں. خولی بن یزید، اس کے ہاتھ میں امام کا سر تھا. رات کے وقت جب وہ امام حسین کا سر اپنے گھر کے اندر لے گیا تو اپنی بیوی سے کہتا ہے، میں تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں، تیرے لیے میں تحفہ لایا ہوں، اور ایسا تحفہ ہے کہ سونے چاندی سے ہمارا گھر بھر جائے گا. تو خولی بن یزید کی بیوی نے کہا، کیا تحفہ لایا ہے؟ تو بہت دنوں سے سفر پہ تھا، لایا کیا ہے؟ تو خولی نے کہا کہ میں حسین ابن علی کا سر لایا ہوں. اس کی بیوی نے کہا، اس کا مطلب تم لوگوں نے حسین کو بلا کر ان کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا؟ خولی بن یزید نے کہا، ہاں ہم نے ان کو قتل کر دیا اور معاذ اللہ باغیوں کو سزا دی. اس وقت اس کی بیوی نے کہا، بدبخت، تو نے اتنا برا کام کیا ہے، میں آج کے بعد قسم کھاتی ہوں کہ نہ تجھ سے بات کروں گی. اگر اتنی رات ہوتی، اتنی رات نہ ہوتی تو میں تیرے گھر میں نہ رہتی. آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو نے بہت بڑا جرم کیا، تم جہنمی ہو، تم شقی ہو، تم رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو. یہ سب کہہ کر اس بیوی نے چادر اوڑی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی. وہ بدبخت خولی بن یزید امام حسین کا سر جو ہے تندور پہ رکھ دیتا ہے. جہاں پر آگ جلتی ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ ڈھکن پڑا ہوا تھا، اسی پر اس نے سر رکھ دیا اور سر رکھ کر تھکا ہوا تھا بستر پر چلا گیا. خولی کی بیوی کا بیان ہے کہ جب وہ سر رکھ کر کے بدبخت بستر پہ لیٹ گیا تو میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین کے سر سے لے کر میری چھت تک، اور اس کے بعد جب میں نے باہر سے دیکھا تو چھت سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آتا تھا. میں یہ نور کی زیارت کر رہی تھی کہ ایسے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں 4 نورانی صورت والی عورتیں آئی. امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ خاتون کہتی ہے 4 نورانی چہرے والی عورتوں کو جب میں نے دیکھا، وہ آئی اور آنے کے بعد اس نے حسین کی زلفوں کو سوارا، رو کر پیشانی کو چوما. میں نے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں؟ تو ایک خاتون نے کہا، میں حوا ہوں، یہ مریم ہے، یہ آسیہ ہے، اور یہ جو خاتون ہے جو بہت زیادہ رو رہی ہے یہ فاطمہ بنت محمد ہے. آپ غور کریں یہ حال ہوا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خولی کی بیوی صبح ہونے سے پہلے اس کے گھر سے باہر نکل گئی. جس نے حسین کے قاتل کا ساتھ دیا میں اس کے ساتھ نہ رہوں گی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خولی کی بیوی اس کے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہی ہے تو آج کیا یہ انصاف ہے کہ یزید کی ہم تائید کرتے پھرے، یزید کے معاملات کو ہلکا کرتے پھرے اور یہ بیان کریں کہ حدیث قسطنطنیہ میں یزید کو جنتی کہا گیا ہے؟ خدا کی قسم، حدیث قسطنطنیہ میں تو یزید کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ جسے حدیث قسطنطنیہ کہتے ہیں اس میں قسطنطنیہ کا بھی نام نہیں ہے. یاد رکھنا، یزید جہنمی ہے، یزیدی جہنمی ہے اور وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہے. اے حسینیوں، اپنے لیے
عزم کرو، جس مقصد کے تحت امام نے قربانی دی اس مقصد کو پورا کرو۔ کل تک کوئی بے نمازی تھا، آج توبہ کر کے عہد کرے یا حسین آج سے آپ کی محبت میں ہم نمازی بنیں گے۔ کل تک کوئی داڑھی منڈا تھا، آج سچی توبہ کر کے عہد کرے ہم اپنے چہروں پہ داڑیاں سجائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع ہر جمعہ کو جامع مسجد یا رسول اللہ میں ہوتا ہے، اس میں شرکت کیجیے، قافلوں میں سفر کیجیے، دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ روح حسین اسی سے خوش ہوگی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری گزارش ہے کہ وادی نور آزاد میدان کا 13، 14، 15 کا جو اجتماع ہے اس کے لیے گاڑیوں کی تیاری کیجیے، اپنے محلے سے حسینیوں کو نکالیے کہ چلو اجتماع میں، اور بھرپور بڑی تعداد میں اجتماع کے لیے نکلیے، کوشش کیجیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم اعلان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے، بیٹھ کر سنیں گے، سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میری عادت نہیں کہ میں چندہ کروں، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ سنی جامع مسجد یا رسول اللہ کا تعمیری کام شروع ہو چکا ہے، جو سنی دعوت اسلامی کا مرکز ہے۔ اور ہمارے پاس مالداروں کی ٹیم نہیں ہے کہ ہم امیروں سے لے کر جو ہے وہ راتوں رات مسجدیں کھڑی کر دے۔ ہمارے پاس تو غریب حسینی سنی ہیں، ہم تو چندہ کر کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ میری گزارش ہے، ہم نے مرکز کا کام شروع کیا ہے، ہمارے بازو کمزور ہیں، اللہ کے توکل پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ 1,12,00,000 کا بجٹ ہے اور پاس میں صرف 5 لاکھ روپے ہیں، اسی پر ہم نے کام کا آغاز کیا ہے۔ حسینیوں، آج امام حسین کے نام پر ہمارے مبلغین باہر کھڑے ہیں، آپ مسجد یا رسول اللہ کے لیے چندہ دے کر ضرور جائیں۔ کوئی کچھ نہیں دے سکتا تو کم سے کم 1 روپیہ جھولی میں ڈال کر ضرور جائیں، کوئی خالی نہیں جائے گا۔ خواتین میں بھی جو امام حسین کی کنیزیں موجود ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کر جائیں گی، وہاں بھی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دعا کریں، اللہ آپ کو بھی عمر دے، مجھے بھی عمر دے، اور یہ ماحول قائم رہے، سنی دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے۔ آئندہ سال انشاءاللہ آپ کربلا کے بعد کے واقعات بھی سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاتے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے